الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. صدق اللہ العظیم. حضرات، تاریخ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور میں حق اور باطل کے درمیان مقابلہ آرائی رہی. کفر اور اسلام کے درمیان ہمیشہ کشمکش رہی. سچائی اور جھوٹ کے درمیان ہمیشہ کشاکش رہی. باطل نے حق کو دبانے کے لیے ہر دور میں سازشیں کی اور اسلام کے ماننے والوں کو اس روئے زمین سے ختم کرنے کے لیے چالیں چلی، جنگ کی، مقابلہ آرائیاں ہوئی. لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکا کہ حق کے ماننے والوں کو، سچائی کے ماننے والوں کو اس روئے زمین سے ان کا صفایا کر دیا گیا ہو. یہ ضرور ہوا کہ ہر دور میں ایمان والوں کو اور اسلام کے ماننے والوں کو مقابلہ کرنا پڑا، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ ہر دور میں ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، ہر دور میں ان کو مٹانے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ حق کے ماننے والوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس زمین سے صاف کرنے کے لیے پلاننگ کی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا: ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون بہت سرکش ہو گیا تھا. اس نے بنی اسرائیل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو وہ قتل کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور وہ بہت بڑا فسادی تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو 950 سال تک ستایا اور ایمان والوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، شعیب علیہ السلام کے ساتھ، ہود علیہ السلام کے ساتھ اور آخری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہی معاملہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کے نام لینے والوں کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے اسلام کے دشمنوں نے سازشیں کی، جنگیں کی، ہر طرح سے ٹارچر کیا، ہر طرح سے مسلمانوں کو ستایا، لیکن وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے. آج بھی جو اسلام کے ماننے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کو ختم کرنے کی پلاننگ کی جاتی، ان کو ختم کرنے کی سازشیں کی جاتی، لیکن یہ اپنی سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. یہ سازشیں الگ الگ عنوان سے، الگ الگ بینر سے ہوتی، اور ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو ستایا جائے، بلکہ ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے، ان کی نسل کشی کی بات ہوتی ہے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اور ان کا جرم صرف یہ ہے ایمان والوں کا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ سچائی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، صرف وہی اس لائق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے اور اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا جائے. تو سچائی کے ماننے والوں کو ہر دور میں ٹارچر کیا گیا، اور آج بھی ان کے قتل عام کی بات کی جا رہی. اس کے لیے الگ الگ مجلسیں منعقد کی جا رہی، سنسد منعقد کی جاتی،
جو سنسد قانون کے لیے ہوتا ہے، لیکن آج اس سنسد کو ایمان والوں کے قتل عام کے لیے استعمال کیا جا رہا، اس کے عنوان سے استعمال کیا جا رہا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی پلاننگ نہیں ہے، ہر دور میں اس طرح کی پلاننگ ہوتی رہی ہے۔ لیکن ہمیں اس ماحول میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ دو چیزیں اگر تم صبر اختیار کرو گے، اور صبر کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی آپ کو ایک تماچا مارے تو آپ برداشت کر لیں۔ عربی میں صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہوتا ہے کسی مشن کے لیے ڈٹ جانا اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ مطلب ہوتا ہے صبر کا۔ تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، اپنے آپ کو ڈیفنس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور یہ ڈیفنس کا قانون یہ حق ہمیں اسلام بھی دیتا ہے اور یہ ہمیں قانون بھی دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل دون مالہ فهو شہید ومن قتل دون نفسہ فهو شہید ومن قتل دون اہلہ فهو شہید۔ جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو اپنی جان کا ڈیفنس کرنا، اپنے مال کا ڈیفنس کرنا اور اپنے گھر والوں کا ڈیفنس کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، اور یہ قانون میں بھی اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ آپ اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا ہے۔ جو قوم حوصلہ کھو دیتی، ہمت ہار جاتی ہے، وہ قوم اس زمین پر جینے کے لائق نہیں ہوتی ہے، وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتی۔ ہمیں کسی بھی حال میں اپنا حوصلہ نہیں کھونا۔ اور دوسرا کام جو قرآن نے بتایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یعنی صبر کے ساتھ تقوی جو دنیا کی تدبیر ہے اس تدبیر کو بھی اختیار کرنا ہے، اور جو ایمان ہے اس ایمان کو بھی اپنے سینوں میں مضبوط کرنا ہے، ایمان کی چنگاری کو اپنے سینوں میں اور فروزہ کرنا ہے، تب جا کے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر دو کام ہم نے اگر کر لیے، پہلا کام یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کر لیا چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ تقوی کے ہتھیار سے اپنے آپ کو مسلح کر لیا۔ اور تقوی کا ہتھیار کیا ہے کہ اللہ کے جو فرائض ہیں ان فرائض پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے، اور یہی تقوی کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، اپنے آپ کو مقابلہ کرنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کر لو گے، ایمان کی طاقت سے اپنے آپ کو مسلح کر لو گے، عمل کی طاقت سے اپنے آپ کو مضبوط کر لو گے، نماز کی طاقت سے، روزے کی طاقت سے، دعاؤں کی طاقت سے، تلاوت اور تسبیح کی طاقت سے اپنے سینوں کو جب معمور کر لو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو ہلا نہیں سکتی۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ اللہ کا اعلان ہے، ان کی سازشیں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہیں، ان کی سنسدیں تمہارا کچھ بھی بال بیکار نہیں کر سکتی ہیں۔ تو ہمیں ان سنسدوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ میں اس سے بڑی بڑی سنسدیں مٹ گئی اور سنسد کرنے والے مٹ گئے، فرعون مٹ گیا، نمرود مٹ گیا، اور ابو جہل مٹ گیا، اور آج بھی جو لوگ مسلمانوں کی نسل کشی کی اور ان کو قتل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی مٹ جائیں گے۔ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اور اللہ کے نام لینے والے باقی رہیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں مٹ جائیں گی، سارے سرخرے مٹ جائیں گے جو اسلام کے دشمن ہیں، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان تازہ کریں، عمل پیدا کریں۔ اگر دو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کمزور مت پڑنا، بزدلی مت دکھانا، اور حوصلہ مت ہارنا، ہمت مت ہارنا،
اور تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی فاتح بنو گے، جیت تمہاری ہوگی ان کنتم مومنین، اگر تمہارے دلوں میں ایمان کی حقیقت موجود ہو، اگر تمہارے دلوں میں تقوی کی حقیقت موجود ہو، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا احترام موجود ہو، اگر تمہارے دلوں میں دین کا جذبہ موجود ہو، رسول کی محبت موجود ہو اور رسول کا طریقہ تمہاری زندگی میں ہو، تو تم کو مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم کہاں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم کہاں، ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔